بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان شہزاد۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فل بینچ کے سامنے توہین عدالت کا کیس چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف تھا، آج انہوں نے ایک سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور انہوں نے چیف جسٹس اور فل بینچ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میرے اگر اس فیل سے ججز کی اور عدلیہ کی دل آزاری ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور اگر میرا یہ فیل لائن کراس کرتا ہے تو بھی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان معذرت کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ غلطی سے سبق سیکھ لینا یا غلطی کو مان لینا یہ ہمیشہ بڑے کردار کی، بڑے ظرف کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی مشورہ اگر ان کو پہلے دے دیا جاتا تب بھی بہتر تھا، لیکن جب ان کا بیان ایفیڈیوٹ کورٹ کے سامنے آیا تو کورٹ نے دوسرا موقع بھی دیا تھا کہ آپ اپنے اس بیان حلفی پہ نظر ثانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج بھی کورٹ نے یہی کہا کہ آپ اپنا بیان حلفی دیں تاکہ کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے گی، لیکن آج ٹوٹلی آپ کو ایک تبدیلی نظر آئی جس کا نعرہ وہ ایک خود نئے پاکستان کا لگاتے تھے، لیکن ان اداروں کی جب تک عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، ان اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تب تک ایک نئے پاکستان کا وجود نہیں آ سکتا۔ وہ ادارہ عدلیہ ہو، وہ ادارہ فوج ہو، بیوروکریسی ہو، یا آپ کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی ادارہ کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا۔ وہ آپ کا چیئرمین تحریک انصاف ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت کا چیئرمین ہو، تو آپ اس کو اپنی ذات، اپنی جماعت اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں گے، پاکستان کے لیے سوچیں گے، تو یہ بہتری سب کے لیے آئے گی۔ آئندہ کیا عدالت اس ایفیڈیوٹ کو، اس معافی کو کس تناظر میں دیکھتی ہے؟ کیا جاوید لطیف کے کیس میں معافی نہیں مانگی گئی تھی؟ کیا طلال چودھری میں اور باقی جو کیسز سپریم کورٹ کے سامنے اور ہائی کورٹ کے سامنے آئے آج تک، تو عدلیہ کے سامنے ان تمام کیسز کی بھی فہرست موجود ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیا جو چھوٹا کارکن ہوگا اس کو آپ سزا دیں گے؟ آپ نے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو بھی توہین عدالت کیس میں سزا دے کے آپ نے برطرف کیا۔ اسی طرح اگر ان کو معافی دی جاتی ہے تو کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ تقاضا ضرور ہوگا کہ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے، یہ ہمارے ساتھ سلوک ایک رواداری اور برابری کا نہیں ہے۔ یہ اعتراضات ضرور سامنے آئیں گے، لیکن ملکی حالات، سیاسی معاملات اور معیشت کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے عدلیہ نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آئندہ سے یہ پریسیڈنٹ ضرور ہونا چاہیے، یا اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اداروں کے خلاف توہین عدالت کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ضرور سوچے، وہ بات چاہے لوئر جوڈیشری کے خلاف ہو یا کسی اور ادارے کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے لیکن خان صاحب نے کل لائرز کنونشن میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا کہ سیچرڈے سے میں اپنی ایک لانگ مارچ یا اپنا مارچ شروع کروں گا، اور ہم آہستہ آہستہ اس کو اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اسلام آباد کو بند کریں گے، اور یہ سارے معاملات کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ لائرز کنونشن کیا لائرز کے نمائندوں کا ہی اجلاس تھا، یا اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹوں کے لالچ میں دے کے اکٹھا کیا گیا تھا؟ کیا آئندہ آنے والی سیاست میں ان کے ساتھ عمران خان یہ وعدہ وفا کر سکیں گے؟ اور بطور چیئرمین تحریک انصاف وہ پہلے بھی اپنے وعدوں پہ پورا اترتے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ موقع پرست ہی گنے جائیں گے، یا 92 سے آج 2022 تک انہوں نے بطور ٹیم بھی اپنے بہت سارے پلیئرز کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، اور ماضی میں جہانگیر ترین اور علیم خان کی مثال آپ کے سامنے ہے؟ تو کیا یہی دھوکہ، یہی فراڈ آئندہ لائرز کمیونٹی کے ساتھ بھی تو نہیں ہونے جا رہا کہ ہر ایک کو ایم پی اے اور ایم این اے کے ٹکٹ کا لالچ دے کے آپ آج ساتھ ملا رہے ہیں، جبکہ کل کو آپ جب حکومت میں تھے، 3.5 سال وزیر اعظم تھے، تو آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کسی لائر کمیونٹی کو، کسی لائرز بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کے وفد کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت کے سپریم کورٹ
اور ان کے پریزیڈنٹ اور ان کے ایگزیکٹو نے جب یہ کہا کہ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کچھ پیش رفت چاہیے تو یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کو یہ وکلا برادری، یہ وکلا کمیونٹی کیسے یاد آ گئی؟ کیا انہیں یہ سمجھایا گیا؟ اور آج کی معافی بھی انہی میں سے کسی کا ایک مشورہ تھا؟ کیا آج بھی انہیں ماضی کے یادوں میں سے اب حامد خان بھی یاد آ گئے اور باقی بھی لوگ تمام ان کے لیے بڑے ہی محترم اور مکرم ہو گئے؟ تو آئندہ بھی کیا الیکشن ہونے کے بعد کسی سیٹ پہ آنے کے بعد یہی رویہ رہے گا یا سیاسی طور پہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ اور آج کے کیسز میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی مدبرانہ اور اچھا اقدام سامنے آیا کہ جب انہوں نے مرحلہ وار استعفوں کے کیس میں انہوں نے یہ ضرور سب کے سامنے رکھا، چیف جسٹس صاحب نے اور محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، کہ یہ آپ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ رہے تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو آپ گورنمنٹ سے فوراً استعفے دے کے تو اس وقت ملکی معیشت کو مشکلات میں ڈالیں گے۔ 123 استعفوں کا مطلب پوری اسمبلی کو سیبوٹاج کرنا، پورے الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کرنا، اور اس وقت جو ملکی معیشت کا حال ہے اس میں کیا الیکشن ہو سکے گا؟ جہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، جہاں پہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے ایشوز، IMF کے ساتھ ہماری جو فنڈنگ وہ رکی ہوئی، ہماری فصلیں تباہ ہو چکی، ہمارا ملک اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم 123 سیٹوں پہ امیجیٹلی الیکشن افورڈ کر سکیں، تو کیا صرف اور صرف آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن جو ہے وہ کیا جائے گا؟ تو سپریم کورٹ نے یہ ایک اچھی سجیشن دی کہ آپ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اختلاف کریں اسمبلیوں کے ساتھ، اسمبلیوں کے اندر جا کے کریں، سڑکوں پہ جلسوں میں آپ کی عوام کے اور آپ کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو ان تمام صورتحال میں بھی اب PTI کی گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم یہ تمام باتیں اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے کرنا چاہیں گے یا ہم نے کرنی ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسان طاقت میں بھی ہو تو اس نشے میں یہ نہ سوچے کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ سیاست ہمیشہ بردباری، رواداری سکھاتی ہے، جبکہ آپ کو ساری زندگی کے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو عمران خان اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں تھے، آج ان کے رائٹ اور لیفٹ وہ وزراء میں شامل تھے، آج ان کی وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بیانیے کو پرموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور 13 جماعتیں PDM، ان سے ہزار اختلاف ہوں گے، لیکن عمران خان اور ان کی جماعت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ وہ اس وقت عوام کے نمائندے ہیں، منتخب MNAs ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ تو کل کو یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج کے یہ جو حالات آپ کے پیدا کرتے ہیں، کل کو آپ بھی گورنمنٹ میں ہو سکتے ہیں، یہی حالات آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز سوچنا عمران خان کے لیے شاید مشکل فیصلہ بھی ہوگا، لیکن اسی طریقے سے جیسے آج معافی کا فیصلہ مشکل تھا، اسی طریقے سے انہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہر بات اسمبلی کے فلور پہ ہی بیٹھ کے کریں گے۔ جو کسان مارچ اسلام آباد میں ہوا وہ بھی ایک حکومت کی جانب ایک ان کا اقدام فیول پرائز ایڈجسٹمنٹس کی طرف تھا، ان کی پرائسز ان کے بلوں کی وجہ سے تھا کہ ماہانہ ان کو 7-8 لاکھ روپے بل۔ پہلے دیکھیں کہ 8 روپے سے 15 روپے یونٹ بجلی 2018 تک، 18 سے آنورڈ آپ نے جب یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے عمران خان کی تو 8 روپے سے 15 روپے تک جا چکی تھی، اور 15 روپے سے اس وقت ان 5 مہینوں میں 36 روپے یونٹس تک بجلی آپ کی، جو کہ ایگریکلچر پروڈیوس کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں یہ فیسلٹیز سبسیڈائز کی جاتی ہیں، لیکن ہماری اس حکومت نے اس سیلاب کے باوجود، ان معیشت کے اس مشکل ٹائم کے باوجود کوئی سبسڈی نہیں دی، نہ یوٹیلیٹیز میں، نہ آپ کی تعلیم میں، نہ صحت میں۔ صرف اور صرف تمام سبسڈیز نیب کے قوانین ختم کرنے کے لیے ہے، ECL کے نام ختم کرنے کے لیے ہے، اپنے ذاتی کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو کسانوں کا ضرور سوچیں، اس ملک کی عوام کا سوچیں،
ایگریکلچر پروڈیوس کا سوچیں اور ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ، جبکہ پیٹرولیم پرائسز بھی کم ہیں، آپ کو ڈالر کو مینیج کرنا ہوگا، آپ کو لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پہ یہ تمام پروڈیوسز اکوموڈیٹ کرنا ہوگی، کیونکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں جو آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس تھیں وہ تمام ختم ہو چکی ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ تو ان صورتحال کو آج سے ہی آپ اگر پلاننگ کر کے نہیں چلیں گے تو کل کو ہماری قوم مہنگائی کے ایک نئے طوفان کا سامنا کر رہی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔